حضرات، جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان اردو سال کا آخری مہینہ ہے، یعنی آج ذوالحجہ کی دوسری تاریخ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا اردو سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے اور ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے مہینے پر۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ قربانی کا مہینہ اور اس کے بعد جو آنے والا قربانی کا مہینہ ہے، اس میں ذرا فرق یہ ہے کہ اس قربانی کے مہینے میں، ذوالحج کے مہینے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا موقع تھا، تو جنت سے دمبا آیا۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نواسے رسول کی قربانی اور ان کی شہادت کا جب موقع آیا تو کوئی دمبا نہیں آیا تھا، بلکہ پورا کا پورا کربلا میں رسول اللہ کا کنبہ کٹ گیا تھا۔ تو وہ بھی قربانی کا مہینہ اور یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور دونوں یادگار مہینہ ہے۔ دونوں کیا ہے بولے؟ یادگار مہینہ ہے۔ تو آج ذوالحج کی دوسری تاریخ ہے، اور انشاءاللہ ایک جمعہ ہمیں اور ملے گا، اور اس کے بعد سنیچر والے دن ہم بقرعید کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک جمعہ جو ملے گا اس میں انشاءاللہ مسائل قربانی بیان کروں گا۔ آج فضائل عشرہ ذوالحجہ سماعت فرمائیں۔ قرآن مقدس ہے، 30واں پارہ ہے، سورۃ الفجر کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ تفسیر بغوی کے مطابق امام بغوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر سے 10 رات سے مراد جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دن، ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دن، 1 ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج مراد ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے مطابق، قرآن پاک کی روشنی میں کہ عشرہ ذی الحجہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے، کہ اللہ پاک نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم یاد فرمایا ہے نا، عشرہ ذی الحجہ کی بولیے قسم یاد فرمایا۔ ویسے تو پورا کا پورا یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، اور پورا کا پورا مہینہ جو ہے برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، نعمتوں والا ہے۔ آپ اس مہینے کے ہر دن، ہر صبح اور ہر شام میں جتنا ذکر الہی کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں گے، اس پورے مہینے میں جتنا صدقات و خیرات کریں گے، تسبیح کریں گے، تحلیل کریں گے، تکبیر کریں گے، جو ہے تسبیح کریں گے، اللہ پاک آپ کو اس پورے مہینے کا فیضان عطا فرمائے گا، پورا کا پورا مہینہ الحمدللہ۔ لیکن یہ جو 10 دن ہے نا، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کیوں یاد فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، آپ دیکھیں کہ 2-4 عبادتوں کو چھوڑ کر، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتوں کو چھوڑ کر وہ کون سی ایسی عبادت نہیں ہے جو 1 ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک ادا نہ کی جاتی ہو؟ نماز و روزہ، بولیے سبحان اللہ، نماز و روزہ اسی جو ہے 10 ذی الحجہ جو ہے عشرہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، قربانی اسی 10ویں جو ہے عشرہ ذی الحجہ میں، اسی طرح حج جیسی عبادت اسی عشرہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، رمی جمار، طواف کعبہ، شرب زمزم اسی عشرہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کون سی عبادت نہیں جو اس عشرہ ذی الحجہ میں ادا نہ کیا جاتا ہو، صرف زکوٰۃ کو چھوڑ کر۔ صرف بولیے بھائی، اسلام کی کل 5 بنیادیں ہیں نا، تو 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو چھوڑ کر، ویسے اگر کوئی مالک نصاب ہو جاتا ہے
اس 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں اگر کوئی مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ زکوٰۃ ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں ادا کی جائے، بس رمضان میں زکوٰۃ اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ رمضان کے بارے میں سن رکھا ہے ہم نے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ تو جب رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ جیسا فرض ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فرض کے ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ عموماً جو ہے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ جس مہینے میں وہ مالک نصاب ہو جائیں گے اس مہینے میں ان پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ اب اگر کوئی ان 10 دنوں میں مالک نصاب ہو جائے اور ان کے مال پر جو ہے سال گزر جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ بہرحال تو اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں صرف ایک بنیاد چلیے ٹھیک ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، باقی حج بولیے اسی مہینے میں، حج بولیے اسی مہینے میں، قربانی اسی مہینے میں، بھائی کلمہ شہادت بولیے اسی مہینے میں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے اسی مہینے میں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا، آج تو لوگ، بھائی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ مستحبات کو اس طرح لیتے ہیں جیسے کہ وہ فرائض و واجبات ہوں۔ جو مستحبات ہیں ان مستحبات کو اس طرح وہ لے لیتے ہیں کہ جیسے فرائض ہو۔ اب جیسے ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو اب لوگ ایک دوسرے کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے، موچ نہیں بنانا، داڑھی مت بنانا۔ بھائی داڑھی تو ویسے بھی نہیں بنانا چاہیے، یہ 10 دن کی کیا بات ہے؟ اب دیکھیے تبلیغ کیسے کر، دیکھیے یہ مستحب عمل ہے، یہ عمل کیا ہے بولیے؟ اہل علم جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں یہ عمل مستحب ہے۔ اب جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے ناخن مت کٹوانا، ایسی تبلیغ کرتے جیسے وہ نماز کی تبلیغ کر رہے ہو، روزوں کی تبلیغ کر رہے ہو، زکوٰۃ و خیرات اور صدقات کی تبلیغ کر رہے ہو، حج و طواف کی تبلیغ کر رہے ہو۔ بھائی یہ مستحب عمل ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، سنیں غور سے یہ مسئلہ سمجھ لیں آپ، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان لوگوں کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ اگر ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو ذوالحج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک مستحب ہے کہ وہ ناخن نہ کٹوائے، مستحب ہے کہ وہ مونچھ کے بال نہ کتروائے، مستحب ہے کہ وہ جو ہے اپنے جسم کے بال نہ کٹوائے، مستحب ہے۔ اور مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے، سنیں، اسی لیے تو کہتا ہوں نا علماء کی صحبت کو لازم جانیں، عالم دین کی صحبت میں بیٹھیں، سیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ مستحب کا معنی میں تو بارہا کہتا ہوں اور بارہا سمجھاتا ہوں، اس کا ڈیفینیشن سنیں۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نہ کرنے میں کوئی۔ اب اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس کی مونچھیں بڑی ہو گئی، بہت زیادہ ہے نا، اتنی بڑی ہو گئی کہ پانی میں جاتی ہو، تو پانی میں اگر مونچھ جاتی ہو یا مونچھ کے کچھ بال جاتے ہوں تو پانی مکروہ ہے، تحریمی ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ لوگ سب مل کر بولیے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اب تو وہ تو سن رکھا ہے بھائی، جب تک قربانی ہم نہیں کریں گے ہم مونچھ کیسے بنوائیں گے؟ اس نے اس کو واجب سمجھ رکھا ہے، فرض سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے چچاؤں، میرے باباؤں، اللہ کے واسطے آپ دین سے جڑیں، جس دین کی قیمت حسین ابن علی نے کربلا میں خون دے کر چکایا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا آسان ہے دین کو سمجھنا، اتنا آسان ہے کیا صرف 5 وقت ہم نماز پڑھ لیتے تو سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے؟ نہیں پیارے، دین کو سمجھیے، دین کے ہر مسئلے کو سمجھیے، قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھیے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیے، پہلے سیکھیے پھر پڑھیے تو پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ دین اتنا آسان نہیں ہے۔
دین بولیے اتنا آسان نہیں کہ بس ہم دین گھرانے میں پیدا ہو گئے اور دیندار ہو گئے. اسلام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اپنا نام اسلام رکھ لیے اور ہم مسلمان ہو گئے. اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے دین کو سمجھیے. تو یہ عمل کیا ہے بولیے, سب مل کر بولیے, مستحب ہے. کیا ہے؟ اب اس کی تبلیغ کیجیے, آپ خوب کیجیے. جو ضروری بات ہے اس کی تبلیغ نہیں ہوتی. جو ضروری بات ہے, جو فرض ہے, جو واجب ہے, نہیں کوئی کرتا. لیکن جو مستحب ہے, اب بھائی سنی بول رہا ہے, الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے اس میں, آپ سب سننی, ہم بھی سننی ہیں. فاتحہ مستحب ہے, مگر اس کی تبلیغ دیکھیے خوب ہو رہی ہے. بھائی فاتحہ کیا ہے بولیے سب مل کر, کیا ہے؟ اگر کوئی فاتحہ کرتا ہے تو ثواب, اور نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ. مگر آپ دیکھیے فاتحہ کی بڑی تبلیغ ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا, مزار پہ جانا, عرس کرنا, عرس کے موقع پر چادر گاگر پیش کرنا, یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. یعنی اگر کوئی عرس میں جاتا ہے, عرس کرتا ہے, چادر و گاگر پیش کرتا ہے تو کیا ہے؟ ثواب ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا گناہگار ہے وہ؟ بولیے, آپ سب مل کر بولیے. لیکن اگر کوئی مالک نصاب ہونے کے باوجود, مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو گناہگار ہے نا. قربانی نہیں کرتا تو گناہگار ہے نا, چونکہ یہ فرائض و واجبات ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کے واسطے آپ اس کو سمجھیے. سنیت اس کا نام نہیں ہے کہ صرف فاتحہ کیا اور جمعرات کے دن مسجد میں لائن لگا دیا اور مؤذن صاحب فاتحہ پڑھ دیے اور شرنی بانٹ دیے. یہ سنیت نہیں ہے. سنیت یہ ہے کہ آپ ہر مسئلے کو سمجھیں, آپ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ کا بیان کیا ہے, قرآن میں ہر سنیں, قرآن کا دعویٰ ہے تبیان لکل شیء. قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. مگر سمجھنے کے لیے اہل بیت چاہیے. بولیے بولیے. سمجھنے کے لیے حسین ابن علی کی محبت چاہیے. سمجھنے کے لیے جو ہے امام باقر, امام جعفر, امام علی رضا, امام موسیٰ کاظم, امام علی نقی, امام علی تقی, امام حسن عسکری, امام مہدی کا سہارا چاہیے. قرآن نہ کل تنہا تھا اور نہ آج تنہا ہے. صبح قیامت تک نبی کے گھر والے کا جلوہ رہے گا. صبح قیامت تک قرآن ہی قرآن رہے گا. مگر ہم سمجھتے کہاں, ہم تو اہل بیت سے بھی کتراتے ہیں. تو جب ہم اہل بیت سے کترائیں گے, ان کے گھر والوں سے کترائیں گے, جب ان سے منہ چرائیں گے, جب ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے, تو قرآن ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے میرے بھائی, اللہ کے واسطے, اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی نہیں ہوگے. شرط یہ ہے کہ تم ایک ہاتھ میں قرآن رکھو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت رکھو. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم بس فارمیلٹیز, رسمی طور پر ہم سب کچھ کر جاتے ہیں, باقی حقیقت سے کوئی مطلب نہیں. تو یہ عشرہ ذی الحج بڑے فضائل لگتے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ میں بتا رہا تھا. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں عام طور پہ. جب بھی نیا چاند نظر آئے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کا چہرہ دیکھو, نیک لوگوں کا چہرہ دیکھو. نئے چاند پہ نیک لوگوں کا چہرہ دیکھو تاکہ تمہارا پورا مہینہ امن و امان والا جائے, پورا مہینہ برکتوں والا جائے. یہ بزرگوں نے فرمایا, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ چاند دیکھتے, کوئی بھی نیا چاند دیکھتے, تو وہ پہلے پڑھتے یہ دعا. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں, اللہم اہلہ علینا بالامنی
والایمان والسلامتی والاسلام وجبارم من الشیطان ورضوانم من الرحمن ربی وربک اللہ. یہ دعا، اس دعا کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مہینہ اچھا جاتا ہے. مہینہ بولیے ہاں الحمدللہ. اور ویسے بھی مومنوں کا مہینہ اچھا ہی جائے گا، کیونکہ مومن کسی مہینے میں نماز قضا نہیں کرتا. بول دیجئے سبحان اللہ. نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، مومن وہ ہے. تو صحابہ کرام ذوالحج کا چاند خاص کر کے دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اور ساتھ میں جب بازاروں میں نکلتے نا تو یہ زور سے بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہتے، تکبیر تشریق کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ 9 ذی الحج کے فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک جماعت مستحبہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جبکہ صحابہ کرام کے اس عمل کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے. دوسرا پارہ میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں. تو چند دنوں سے مراد یہی 10 دن ہیں. چند دنوں سے مراد بولیے ایام معدودات سے مراد یہی 10 دن ہیں، 1 ذی الحج سے لے کر 10. تو صحابہ کرام پڑھتے تھے، زور سے پڑھتے تاکہ نہ دوسروں کو بھی پڑھنا آ جائے. ہم لوگ کرتے ہیں یہ؟ بولیے نہیں کرتے. ہم لوگ غیر ضروری بات بہت زیادہ کرتے ہیں، ہے نا. غیر ضروری باتوں سے بچے بھائی. غیر ضروری باتوں کی وجہ سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے. غیر ضروری باتوں کی وجہ سے انسان کم عقل ہو جاتا ہے، ناقص العقل ہو جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں عورتیں ناقص العقل ہیں؟ کیونکہ عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں. جن باتوں میں بولنے کی اجازت نہیں ہے عورتیں ان باتوں میں بھی ٹپک پڑتی ہے ہماری ماں بہنیں. اسی لیے کہا گیا یہ عورتیں جو ہیں کم عقل ہے، کم سمجھتی ہے اور بولتی زیادہ ہے. لیکن آج کل ہوتا ہی یہ مرد، یہ ہمارے نوجوان، یہ اچھے لوگ جو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، مگر دیکھیے بولنے میں جب آتے ہیں تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. بھائی بزرگوں نے فرمایا کہ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہاری خاموشی کا انتظار کریں. توجہ ہے؟ اتنا مت بولو. مجھ سے لوگ کہتے ہیں سید صاحب آپ آدھا گھنٹہ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو تو 1 گھنٹہ بولنا چاہیے تھا. لیکن میں کم بولتا ہوں کیونکہ میں اسی فارمولہ پر عمل کرتا ہوں، اسی نسخے پر کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہاری خاموشی کا انتظار کرے، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تمہارے بولنے کا انتظار کرے. لوگ تمہارے بولنے کا انتظار کرے. تو آئیے ہم سب مل کر زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، صدقات و خیرات کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم ان 10 دنوں میں تحلیل کریں. تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ. تحلیل کا مطلب بولیے لا الہ الا اللہ. تحلیل لا الہ الا اللہ. بولیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تحمید کا مطلب وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد. اور تسبیح کا مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تحلیل، تکبیر اور تسبیح اور تحمید کو ایک کلمے میں جمع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.